السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے اچھے ہوں گے اور سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہوں گے۔ دوستو، آج کے زمانے میں انصاف ملنا کتنا مشکل ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک حق پرست انسان بھی جب کبھی مصیبت میں پھنستا ہے تو انصاف پانے کے لیے اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، بہت ساری مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری صعوبتیں اس کو جھیلنی پڑتی ہے، تب جا کر کہیں اسے صحیح حق اور صحیح انصاف مل پاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے والا ہوں جس کے اندر آپ کو انصاف کی جھلک نظر آئے گی۔ کہتے ہیں دوستو، امریکہ کے اندر ایک بوڑھے اور ضعیف انسان کو گرفتار کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس نے ایک سوکھی روٹی چوری کی تھی۔ چنانچہ اس کے لیے کورٹ کے اندر مقدمہ درج کرایا گیا، اس پہ مقدمہ لگایا گیا اس بوڑھے اور ضعیف انسان پر۔ جب اس بوڑھے اور ضعیف انسان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جج کے سامنے، حاکم کے سامنے، تو حاکم نے اس بوڑھے انسان سے، اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے حقیقت میں ایک روٹی کی چوری کی ہے؟ تو اس بوڑھے اور ضعیف انسان نے اعتراف کیا، ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں نے روٹی کی چوری کی ہے۔ جج نے اس بوڑھے انسان سے پوچھا کہ آخر تم نے روٹی کی چوری کیوں کی؟ اس بوڑھے نے جواب دیا کہ قریب تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے مر جاتا۔ جب بھوک کی شدت مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تو میں نے مجبور ہو کر روٹی چوری کر لی تاکہ بھوک کی شدت سے بچ سکوں اور اپنی جان کی حفاظت کر سکوں۔ جج نے کہا، یعنی تم مانتے ہو کہ تم نے چوری کی ہے اور تم ایک چور ہو؟ اس بوڑھے اور ضعیف انسان نے کہا، یقیناً میں اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے چوری کی ہے۔ اب اس جج نے کہا کہ تم نے چوری کی ہے اور یہاں کے قانون کے حساب سے تمہارے لیے سزا بنتی ہے، اور تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہیں جرمانے کے طور پر حکومت کو $10 ادا کرنے ہوں گے۔ جج نے آگے یہ بھی کہا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تم $10 جرمانے کا کہاں سے چکاؤ گے؟ تم اس جرمانے کو نہیں چکا سکتے، اس لیے یہ جرمانہ میں تمہاری طرف سے چکاتا ہوں۔ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا، لوگ خاموش بیٹھے اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور پوری اس جماعت نے، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں نے یہ آج نیا منظر دیکھا کہ اس جج نے اپنی جیب سے $10 کا ایک نوٹ نکالا اور اس بوڑھے چور کی طرف سے، جس نے سوکھی روٹی چوری کی تھی، اس کی طرف سے جرمانے کے طور پر وہ $10 اس کی طرف سے ادا کر دیے۔ اب وہ جج، حاکم، اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو مخاطب کرتے ہوئے وہ جج کہتا ہے کہ تم لوگ اس ملک کے باشندے ہو، یہاں کے رہنے والے ہو، ہر طرح سے کیپیبل ہو کہ دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، کسی کو اس طرح کے جرم کرنے سے بچا سکتے ہو، اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو، لیکن تم لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کی، اس کی مدد نہیں کی اور مجبور ہو کر اس بوڑھے انسان نے سوکھی روٹی چوری کی۔ اس لیے میں آگے یہ بھی حکم سناتا ہوں، یہ بھی فیصلہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب اپنی جیب سے $10 کا جرمانہ ادا کریں گے، اور وہ تمام کی تمام رقم اس بوڑھے چور کو جائے گی کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو سکے اور یہ اپنی بھوک کو مٹا سکے، اپنی غریبی کو دور کر سکے۔ اور مجمع نے دیکھا کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے جرمانے کے طور پر اپنی جیب سے $10 نکال کر اس بوڑھے ضعیف انسان کے حوالے کر دیا۔ تو پیارے دوستو، انصاف تو اس کو کہا جا سکتا ہے، انصاف کی مثال تو اس کو بتائی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے جب لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، کسی ضرورت مند شخص کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، تو اس جج نے تمام لوگوں کو سزا دی، تمام لوگوں کو فائن کیا۔ تو آج ہم سب کو ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آس پڑوس میں کوئی ایسا ضرورت مند انسان تو نہیں ہے جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہو، اور انسان مجبور ہو کر ہی چوری کرتا ہے۔ اس طرح کے جرم، اس طرح کے گناہ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تبھی اس طرح کے گھنونے حرکت کیا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھا کریں، ان کی ضرورتوں کا آپ دھیان رکھا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و زر سے نوازا ہے تو ایسے محتاج اور ضرورت مند لوگوں کو اپنی نگاہ میں رکھا کریں، وقتاً فی وقتاً ان لوگوں کی مدد کیا کریں، بے شک اللہ اس کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ فی الحال اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ امید ہے یہ چھوٹا سا قصہ آپ کو بڑا مزیدار لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ آپ کو شیئر کر دینا ہے،
چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ ہم ملیں گے دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔